السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرے خوف کے مارے تمہارے دل نرم ہو جائیں، یا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو مجھ سے صلح کر لے، میری طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے۔ دوستو، دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، ہمارے دلوں سے خشیت ختم کر دی، محبت ختم کر دی۔ دنیا کی تمنا نے جس چیز سے ہمیں محروم کیا وہ محبت الہیہ اور خوف خدا ہے۔ ہم دونوں ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اس پرفتن دور میں ہم گناہ کے راستے، غفلت کے راستے کو اختیار کر کے خدا کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں خدا کے دوست کہلائے، ہمیں چند گھڑیاں ان کی زندگی اور اس پر لکھی جانے والی تحریروں پر پڑھنی چاہیے، ان کی سوانح عمریاں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ اس قدر گریہ طاری ہوا کرتا کہ آپ کی یہ دونوں گالیں گل جاتی۔ ایک مرتبہ آپ چھت پہ بیٹھے اور خوف خدا سے ایسی کیفیت ہوئی اور ایسا گریہ طاری ہوا کہ گلی میں سے گزرنے والے کسی شخص پر ان آنسوؤں کے چند قطرے گرے۔ اس نے اوپر دیکھا اور آواز دی کہ کیا یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ مجھ گناہ گار کی آنکھ کے آنسو ہیں، یہ ناپاک ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق معروف ہے کہ بہت کم ان کو کسی نے ہنستے دیکھا، ہمہ وقت ان کی آنکھ میں آنسو جاری رہتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کثرت گریہ کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کے ہم جلیس سوچتے کہ کب انہیں فراغت ہو اور ان سے کوئی بات کی جا سکے۔ وہ اس طرح اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں ان پہ طاری ہوتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جن کے نام لیوا ہیں، ہم جن کے کہلاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تو مثل برگ بید ان کا وجود کانپا کرتا، آپ کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا، آپ خوف خدا سے کانپ اٹھا کرتے۔ آپ کی نماز کی حالت یہ کہ جب سجدہ کرتے تو ان کے پاؤں سے تیر نکال دیا جاتا تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ ہم انہی کے کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ہم نے خدا کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا، خدا کی محبت کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا، ہم نے خدا کی جلالیت قہاریت کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ ابھی بہت کم سن تھے، کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے اور اتنی گریہ زاری کرتے کہ بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے۔ آپ اپنے گھر کے کچھ فاصلے پر سجدے کی حالت میں گریہ زاری کر رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک پہنچی، آواز دی۔ آپ خوف سے کانپ اٹھے اور کہنے لگے، کیا ملک الموت آپ آ گئے؟ کیا اللہ نے میری بخشش کا کوئی سبب رکھا ہے؟ کیا مغفوروں میں سے لینے آئے ہو کہ دوزخیوں میں لے جانے کے لیے آئے ہو؟ آپ کی یہ حالت دیکھ کے ماں نے آواز دی کہ بیٹا میں ملک الموت نہیں، تمہاری ماں ہوں، کیوں اس قدر پریشان ہو؟
ایسا کوئی گناہ تم نے نہیں کیا جس کی تم پر ایسی گرفت ہو جو تمہاری حالت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بیٹے نے عرض کیا کہ ماں، مجھے خوف یہ ہے کہ اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا، مجھے خوف یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں جنتیوں میں سے ہوں کہ دوزخیوں میں سے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے کن میں سے اٹھایا جائے گا۔ مجھے خوف یہ ہے میرا انجام کن لوگوں میں سے ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کی محبت سے سرشار ہوئے اور اللہ نے اپنی بارگاہ میں انہیں مقبول کیا اور دنیا میں ان کے ناموں کو شہرا دیا۔ آج ہم ہر اپنے گناہ کو، اپنی ہر غفلت کو کبھی اس کے محبت کے نام لگا کے، کبھی اس کی غفور و رحیمی کے نام لگا کے، کبھی اس کی ستار العجوبی کے نام لگا کے ہم گناہوں میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے والے بزرگ ساری ساری رات شب بیداریاں کرتے، ساری ساری زندگی اللہ کی عبادت، ریاضت، حق کی تبلیغ، حق کی طرف دعوت دینا، لوگوں سے محبت کرنا، خدمت کرنا، اس میں گزار دیتے، اور اگر کبھی کوئی پوچھتا تو وہ زانوں پیٹتے کہ خدا خبر اللہ ہمیں کن میں سے اٹھائے گا۔ ہمیں تو اب احساس ہی نہیں رہا، ہم نے خود احتسابی اس قدر ختم کر دی کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کن میں سے ہوں۔ دوسری ہماری بدنصیبی دوستو یہ ہو گئی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن کہتا ہوں کہ جھوٹا نہیں ہوں، منافقت کرتا ہوں مگر کہتا ہوں کہ منافق نہیں ہوں، حسد کرتا ہوں مگر کہتا ہوں کہ حاسد نہیں ہوں، میں سچ نہیں بولتا، میں حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، میں صادقین میں سے نہیں، میں راکعین میں سے نہیں، میں قانعین میں سے نہیں، میں شاکرین میں سے نہیں، میں صابرین میں سے نہیں، میں کن میں سے ہوں؟ کوئی شخص قیامت والے دن اگر گروہ بنائے جائیں تو آج جس طرح کے گروہ تیار ہو گئے، تو میں نے کسی احادیث میں سے یا قرآن کی آیات میں نہیں پڑھا کہ گروہ ایسے تیار ہوں گے کہ ڈاکٹرز ایک طرف ہو جائیں، انجینئرز ایک طرف ہو جائیں، لیکچررز ایک طرف ہو جائیں اور کمپیوٹر کے ماہر ایک طرف ہو جائیں۔ وہاں گروہ ہماری اس تعلیم کے تحت نہیں چلیں گے، وہاں گروہ راکعین کے ہوں گے، قانعین کے ہوں گے، شاکرین کے ہوں گے، ساجدین کے ہوں گے، زاہدین کے ہوں گے، عابدین کے ہوں گے، مشرکین کے ہوں گے، منافقین کے ہوں گے، کاذبین کے ہوں گے۔ ہم نے کن میں سے اٹھنا ہے؟ دوستو، ہمیں خوف خدا کرنا ہے۔ ہمیں کس میں سے اٹھنا ہے؟ ہم نے کیا فیصلہ کیا اپنے لیے؟ جب نوجوان بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سے سوچتے ہیں کہ اس کو ایک خاص منصب تک لے جانا ہے، ایک خاص منصب تک کی تعلیم دلانی ہے تاکہ یہ دنیا میں بہترین کام کرنے والوں میں سے ہو۔ لیکن اب یہ تربیت ماؤں نے بھی ختم کر دی کہ سچ بولنے والے گروہ میں سے ہونا، ایمان والوں میں سے ہونا، شاکرین میں سے ہونا، محبین میں سے ہونا، واصلین میں سے ہونا، قانعین میں سے ہونا، یہ سب تربیتیں ہماری زندگی سے خارج کر دی گئیں۔ دوستو، ہر شخص پہ ایک وقت آنا ہے جب اس نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ایک پہچان لے کے جاؤ، تم کن میں سے ہو۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم سچ بھی بولتے ہیں، ہم منافقت بھی کرتے ہیں اور سچے بھی ہوتے ہیں، ہم مکس ہو گئے۔ تو کوئی ایسا تو نہیں کہ جب منافقین کے گروہ کو آواز دی جائے ہم اس میں سے بھی ساتھ جاتے ہوں، جب جھوٹوں کو آواز دی جائے ہم اس میں بھی ساتھ چلتے ہوں، جب کفار کو آواز دی جائے
ہم اس میں بھی ساتھ چلتے ہوں، جب مشرکین میں سے آواز دی جائے ہم اس میں بھی ساتھ چلتے ہوں۔ ہم نے ہر گروپ میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استقامت اختیار کرنی ہے، ہم نے حق کے ساتھ استقامت اختیار کرنی ہے، ہم نے یقین کے ساتھ استقامت اختیار کرنی ہے، ہمیں صادقین کے ساتھ استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ استقامت سے جڑنا ہے۔ ہم نے ان میں سے نہیں ہونا جو خود نہیں جانتے کہ وہ کن میں سے ہیں۔ سے دوستو، پہچان کے زندگی گزارو، جس طرح تم نے بچپن میں خواب دکھائے ہمارے بڑوں نے کہ تم نے ڈاکٹروں میں سے زندگی گزارنی ہے۔ دوستو، اس طرح خواب دیکھو کہ مجھے زندگی قیامت والے دن سے لے کے ابدالآباد تک کی زندگی کن کے ساتھ گزارنی ہے، کن بنیادوں پہ میری بخششیں ہیں، کن بنیادوں پر مجھے رحمتیں ملنی ہیں، کن بنیادوں پہ مجھے انعامات ملنے ہیں، کن بنیادوں پہ میری نجات ہونی ہے۔ اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے اندر محبت الہ پیدا کرو، خشیت پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، بندگی پیدا کرو، اور احتیاط کے دامن کو تھامے رکھو، سچوں کے دامن کو تھامے رکھو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ جن کی پشتیں رات کو پستوں سے جدا رہتی ہیں۔ ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ جڑ جاؤ ان کے ساتھ جو بھلائی کرتے ہیں، جڑ جاؤ ان کے ساتھ جو ایمان کی حلاوت رکھتے ہیں، جڑ جاؤ ان کے ساتھ جو یقین کی نعمت رکھتے ہیں، اور اللہ ہمیں اٹھائے ان کے ساتھ جنہیں وہ اپنا دوست رکھتا ہے، زندہ رکھے ان کے ساتھ جنہیں وہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، وہی کفایت کرے، وہی مدد کرے، وہی نصرت دے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو نفس کی غلامی میں ڈال دیا۔ دوستو، پہچانو خود کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔